پہلی 3 آیات کا شان نزول واقعہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 5 ہجری میں یہ اطلاع ملی کہ قبیلہ بنو مستلق مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ تحقیق کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے کچھ صحابہ کرام کو بھیجا کہ تحقیق کرو کیا واقعی وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں، تو ان کو رپورٹ بتائی گئی، رپورٹ پیش کی گئی کہ واقعی وہ تیاری کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہم ان کو ادھر آنے کی زحمت نہیں دیں گے، ہم ادھر ہی پہنچ کر ان پر حملہ کریں گے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامی جہاد کرتے ہوئے 500 صحابہ کرام کو لے کر وہاں حملہ کیا، جس سے وہ لوگ مغلوب بھی ہوئے اور بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان بھی ہوتے ہیں، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد جب بھی کسی قوم پر اسلام اور مسلمان غالب آ جائیں تو پھر ان کے اوپر جو احکامات ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں، پھر وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ لیکن جانوروں کا، زمینوں کا، ان کا جو زکوٰۃ ہوتی ہے یہ حکومت وقت خود وصول کرتی ہے۔ سونا چاندی پیسوں کی زکوٰۃ انسان خود دیتا ہے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندے مقرر کر دیے کہ وہ ان سے زکوٰۃ وصول کرے۔ ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی کہ تم جا کر ان سے زکوٰۃ لے کر آؤ قبیلہ بنو مستلق سے۔ وہ آدمی نوجوان قسم کے صحابی تھے اور حساب کے بھی بڑے ماہر تھے، بڑے خوش ہوئے کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے اور خوشی خوشی کرنے کے لیے چل پڑے۔ جب اس قبیلے کے پاس ابھی پہنچے نہیں تھے، راستے میں ہی تھے، کچھ قریب پہنچ چکے تھے، تو ان کو خیال آیا کہ اس قبیلے کے ساتھ تو میری زمانے جاہلیت کی کچھ دشمنی ہے، میری عداوت تھی، تو ایسا نہ ہو کہ میں اکیلا آیا ہوں تو یہ لوگ مجھے مار نہ دیں۔ تو اسی دوران اس قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہم سے زکوٰۃ وصول کرنے آ رہا ہے۔ لہذا وہ لوگ استقبال کرنے کے لیے باہر نکلے۔ جب وہ باہر نکلے تو یہ پہلے ہی تھوڑے سے ڈرے ہوئے تھے، تو انہوں نے جب ان کو دیکھا تو یہ سمجھے کہ شاید یہ میرے اوپر حملہ کرنے آئے اور مجھے قتل کریں گے۔ لہذا انہوں نے دوڑ لگا دی، واپس دوڑ لگائی۔ تو وہ جو لوگ باہر نکلے تھے وہ اپنی سواریوں پر بیٹھ کر انہوں نے پیچھے دوڑ لگائی، اور انہوں نے اس لیے دوڑ لگائی کہ ہم ان کو پوچھیں کہ جب آپ آئے بھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو واپس کیوں جا رہے ہیں؟ آپ آگے ہیں، ہم تو آپ کو استقبال کریں، لیکن یہ رکے نہیں، یہ تیزم تیز دوڑتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گئے اور آخر کہنے کہ یا رسول اللہ بڑی مشکل جان بچا کر آیا ہوں، آج تو وہ مجھے مارنے ہی لگے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، تو صحابہ کرام نے بعض نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں ہم تیاری کریں، ان کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کریں، لگتا ہے کہ وہ لوگ مرتد ہو گئے۔ تو ابھی یہی باتیں چل رہی تھی تو پیچھے سے اس قبیلے کا ایک آدمی آ گیا۔ انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہم حیران ہیں کہ آپ کا ایک نمائندہ آیا اور ہم استقبال کریے باہر نکلے ہیں اور یہ وہاں سے واپس بھاگ گیا، تو ہم اسی سوچ اور شش و پنج میں ہیں کہ وہ آیا تھا پھر واپس بغیر کچھ لیے چلا کیوں گیا ہے۔ تو جب یہ بات سامنے تو پتہ چلا کہ اصل بات یہ تھی۔ تو ایک غلط فہمی پیدا ہو رہی تھی، اس غلط فہمی کی بنیاد پر اگر بالفرض کاروائی عمل میں آ جاتی تو شاید کئی جانوں کا نقصان ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حکم دیا کہ جب بھی تمہیں کسی کی کوئی بات پتہ چلے تو ہمیشہ اس کی تحقیق کر لو، اور یہ ایسا حکم ہے کہ اگر انسان کسی کی سنی سنائی بات کی تحقیق کر لے تو شاید ہر جگہ سے جھگڑے ختم ہو جائیں، گھروں سے جھگڑے ختم ہو جائیں اور خاندانوں سے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ صرف یہی بات ہے کہ بات سن کر لوگ اسی پر یقین کر کے اور آگے سے کارروائیاں شروع کر دیتے تو لڑائیاں اور جھگڑے بڑھتے رہتے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر لائے تمہارے پاس کوئی کچا آدمی کوئی ایسی خبر کہ تمہیں اس خبر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یوں ہوا ہے، فتبینوا، تو تمہیں حکم یہ ہے کہ اس خبر کی خوب تحقیق کرو، کیونکہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، یہ کہ تم مصیبت پہنچا دو کسی قوم کو نادانی سے، کہ تم آگے سے کاروائی کرو
اور کئی جانیں ضائع ہو جائیں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم ہو جاؤ گے اس کارروائی پر جو تم نے کی ہے بڑے شرمندہ، کہ ہم نے تحقیق کیوں نہیں کی اور ہم نے ایسی جا کر کارروائی کر دی، کتنا نقصان ہوا۔ یہ ہوتا ہے کہ نہ تحقیق کرنے کا نتیجہ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ بے شک تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ تمہاری بات مانے اکثر معاملات میں، تم جو کہہ رہے ہو اس کے مطابق کرنے لگ جائیں، لَعَنِتُّمْ، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، تمہیں بڑی تکلیف ہوگی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے پسند کیا تمہارے لیے ایمان کو، اور مزین کر دیا تمہارے دلوں میں، اور ناپسند بنا دیا تمہارے لیے کفر کو اور فسوق کو اور نافرمانی کو۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ، یہ فضل ہے اللہ کا اور اس کی نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے، حکمت والے ہیں۔ کہ جس کو ایمان کی دولت مل گئی اور نیکی کی توفیق ہو گئی، سمجھ لو یہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت شامل حال ہو گئی ہے، اس پر وہ جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ اگلی آیات جو ہیں 2 آیات، ان کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدینہ منورہ میں منافقین کا سردار تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی، منافق تھا، اور ابھی یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن یہ تھا اپنے قبیلے کا سردار۔ تو یہ کسی نہ کسی کارروائیوں میں شریک رہتا تھا، مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں شریک رہتا تھا، جس سے مسلمانوں کو نقصان ہو رہا تھا۔ تو بعض مسلمانوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، آپ نا اس کے گھر جا کر، اس کے ڈیرے پر جا کر اس کو دعوت دیں ایمان کی، ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس کے ڈیرے پر دعوت دیں گے تو پھر یہ ایمان قبول کر لے۔ تو آپ جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک گدھا تھا، اس کا نام تھا عفیر، اس گدھے پر بیٹھ گئے اور صحابہ کرام آپ کے ارد گرد چلتے جا رہے۔ جب یہ وہاں پہنچے ڈیرے پر، تو اس ڈیرے پر پہنچے تو یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گپ شپ لگانے میں مصروف تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گدھا پاس جا کے رکا تو یہ فوراً اس نے ایسے ناک پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا پیچھے کرو، اس گدھے کو پیچھے کرو، اس کی بدبو سے میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، اس کو پسینے سے مجھے بدبو آ رہی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ اللہ کے نبی گدھے پر بیٹھ کر آئے ہیں، اور یہ گدھا بھی ایسا تھا کہ جو گدھا ہو کر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا تھا۔ اس گدھے کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو یہ آ کر مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا تھا، کتنی دیر کھڑا انتظار کرتا رہتا کہ اللہ کے نبی آئیں اور میرے اوپر بیٹھے اور میں کہیں لے کر جاؤں۔ پھر جب آپ نہیں آتے تھے تو ازواج مطہرات کے گھروں کے آگے جا کر کھڑا ہو جاتا تھا، کبھی کہاں جہاں اس کو تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہوتے ہیں وہاں جا کر کھڑا ہو جاتا۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، کئی دن گزر گئے، اس کو لگا کہ لگتا ہے دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ایک گھاٹی کے اوپر سے جا کر اس نے اپنے آپ کو نیچے گرا کر ختم کر لیا تھا۔ اب یہ گدھا ہو کر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا تھا، تو عبداللہ بن ابی منافق، اس کو تو گدھے کے برابر بھی سمجھ نہیں تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان سکتا، اور ایسی باتیں کی۔ بہرحال وہاں ایک مسلمان تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ، انہوں نے کہا کہ تم کیا جانتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کی جو بو ہے وہ تیری بو سے بھی بہتر ہے۔ انہوں نے جب یہ بات کی تو عبداللہ بن ابی منافق کے جو وہاں ماننے والے بیٹھے تھے وہ بھی تھوڑا سا بات چیت کرنے لگ گئے، اور اس طرح باتیں بڑھتے بڑھتے ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ ہاتھا پائی شروع ہوئی، کوئی ڈنڈے بھی چلے، کوئی ہاتھ بھی چلے، اور اسی دوران عبداللہ بن ابی منافق کے رشتہ دار کوئی مسلمان تھے، حالانکہ وہ مسلمان تھے، لیکن ان کو نہیں اندازہ ہوا کہ لڑائی کیا ہے، جھگڑا کیا ہے، اور کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ بس وہ یہ دیکھ کر کہ ہمارا یہ رشتہ دار ہے، لڑائی ہوگی، وہ بھی بیچ میں پڑ گئے، لہذا کچھ لڑائی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں واضح حکم دیا کہ اے ایمان والو، جب تمہارے سامنے کوئی 2 مسلمان یا 2 گروہ لڑ پڑے، یہ نہ دیکھو کہ ہمارا دھڑا کون سا ہے، یہ دیکھو حق پر کون ہے، بس اس کا ساتھ دو، جو غلط ہے اس کا ساتھ نہیں دینا۔ فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر 2 گروہ ایمان والوں کے لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان میں صلح کرواؤ۔ مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ جب کوئی 2 آدمی یا 2 بچے یا کوئی 2 بڑے یا کوئی خاندان یا 2 گروہ لڑ رہے ہوں وہ تماشا دیکھتے رہیں۔ مسلمان کا کام ہے آگے بڑھے، ان کی صلح کروائے، جھگڑے کو ختم کروائے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ،
اگر سرکشی کے ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر فقاتلوا الذی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، جب ایک نے سرکشی کی ہے تو تم لڑو اس سے جو دوسرا ہے جو سرکشی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹے اللہ کے حکم کی طرف۔ فَإِنْ فَعَدْ، اگر وہ واپس آ جائے یعنی جھگڑا چھوڑ دے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، وقت تو اصلاح کروا دو ان کے درمیان، صلح کروا دو انصاف سے، اور انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں انصاف کرنے والوں کو۔ انما المؤمنون اخوۃ، بے شک سارے مسلمان بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، صلح کروا دو اپنے بھائیوں کے درمیان۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور ڈرتے رہو اللہ سے شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان کوئی جھگڑا، کوئی گھروں میں میاں بیوی میں جھگڑا، دو گھرانوں میں جھگڑا، دو بھائیوں میں جھگڑا، دو خاندانوں میں جھگڑا ہو، ان کے درمیان صلح کروانا بہت بڑے اجر کا باعث ہے، بہت بڑے اجر کا باعث۔ اس لیے انسان کو تعلیم دی گئی کہ جب کسی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تم اپنی طرف سے اس جھگڑے کو بڑھاؤ مت، بلکہ ان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔